محمد صاحب مرحوم ان کے ایصال ثواب اور فاتحہ قلخانی کی محفل میں حاضر ہیں، اور یہ وقت بھی عجیب ہوتا ہے۔ کوئی عزیز ہستی دنیا سے رخصت ہو تو آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، غموں سے سینہ فگار ہوتا ہے، دل بھی بے قرار ہوتا ہے، اور ایسے میں کچھ کہنا سننا بھی طبیعت پہ بہت بوجھ اور بہت بار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ کہنے سننے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ جو ہستی ہم سے جدا ہوئی وہ ہمیں بہت عزیز، بہت پیاری ہوگی، لیکن یہ وقت تو ہر ایک پہ آنا ہے۔ بات تو آج اور کل کی ہے، اس سے فرار تو کسی کو ممکن نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو منوانے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ دلیل اس چیز کے لیے چاہیے ہوتی ہے جو تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہو، لیکن یہ تو ہمارے تجربے میں شامل ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے رخصت تو ہونا ہے، یہاں ہمیشہ تو کوئی نہیں رہتا۔ ایسے میں ایک چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک آخرت پر ہمارا یقین نہ ہو ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہمارا ایمان نہ ہو کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، آخرت پر ایمان ضروریات دین میں سے ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ بات آپ میں سے کچھ دوستوں کے لیے شاید تعجب خیز ہو کہ دنیا کے ہر قابل ذکر مذہب میں آخرت کا تصور موجود ہے۔ اچھا، اگر عیسائیت اور یہودیت میں آخرت کا تصور ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ یہ مذاہب بنیادی طور پر الہامی مذاہب ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا موسیٰ علیہ السلام ہو، وہ تو اللہ کے نبی ہیں نا، انہوں نے جو پیغام پہنچایا ہے اللہ کے بندوں تک، وہ تو وہی ہے جو ان کو اللہ کی طرف سے ملا، تو اس میں آخرت کا تصور ہونا یہ بات تو قابل فہم ہے۔ لیکن ہندو مت جس میں دیوی دیوتاؤں کی اور بتوں کی پوجا ہوتی ہے، اور 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا تصور آپ کے ہندو مذہب میں موجود ہے، وہ الہامی مذہب تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں بھی سورگ، نرک، جنت اور دوزخ کا تصور وہاں بھی موجود ہے۔ تو قدرتی طور پر یہ ذہن میں خلش پیدا ہوتی ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہر قابل ذکر مذہب میں آخرت کا تصور کیوں پایا جاتا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ اس بات کو اس طرح سے سمجھیے کہ دیکھیے، یہ انسان ہے جس کو کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے۔ مل جل کر رہنا، بستیاں بسانا، شہر آباد کرنا، معاشرے کی تشکیل کرنا، یہ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ اس کی ضرورتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک اکیلا آدمی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو سطر پوشی کے لیے کپڑا چاہیے، تو کچھ لوگ ہوں گے جو کپڑا بنیں گے، کچھ وہ بھی ہوں گے جو کپڑے کو لباس کی شکل دیں گے۔ اس کو خوراک چاہیے تو کچھ وہ ہوں گے جو خوراک اگائیں گے، اس کا انتظام کریں گے۔ اس کو پاؤں میں جوتا بھی چاہیے تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جوتا بنائیں گے۔ اس کو بیماری میں علاج معالجہ چاہیے تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو دوا دارو کی فکر کریں گے۔ اس کو کھانے پینے کا اہتمام بھی اس طرح چاہیے، وہ ظاہر ہے کھیتوں میں چر کے تو زندگی نہیں گزار سکتا، تو کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو برتن بنائیں گے۔ تو اس کی ضرورتیں پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے وہ تقسیم کار کرتا ہے، وہ آپس میں کام بانٹ لیتے ہیں، مل جل کر رہتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ باقی جانور وہ تو اکیلے دکیلے اپنی کچھار میں، اپنی بھٹ میں، اپنے بل میں، اپنے ٹھکانے پر زندگی گزار لیتے ہیں، اور جب ان کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا اپنا راستہ علیحدہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ مل جل کر نہیں رہتے۔ لیکن جب انسان مل جل کر رہے گا تو آپس میں کبھی جھگڑا بھی ہوگا، اختلاف بھی ہوگا، مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوگا۔ تو جب کہیں اختلاف ہوگا تو اس کو طے کرنے کے لیے، معاملہ نپٹانے کے لیے کوئی قاعدہ بھی چاہیے، قانون بھی چاہیے، ضابطہ بھی چاہیے۔ جب وہ مل جل کر کوئی قاعدہ، کوئی قانون، کوئی ضابطہ بنا لیں گے تو اس قاعدے کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے عدالت بھی چاہیے۔ جب عدالت تشکیل دے لیں گے تو اس عدالت کے فیصلوں کو منوانے کے لیے کوئی قوت نافذہ بھی چاہیے، حکومت بھی چاہیے، ورنہ تو جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ بھاگ جائے گا، میں نہیں مانتا۔ تو
مثالی معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں پر حق و انصاف کا بول بالا ہو، جہاں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، قانون کی پاسداری ہو۔ اچھا، اب ہمارے ہاں قانون کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو میرا خیال ہے اس کا مرثیہ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ جہاں ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہو، جہاں انصاف برائے فروخت ہو، جہاں قانون موم کی ناک ہو، جہاں ارباب اقتدار و اختیار کی مرضی کے خلاف فیصلے نہ ہو پاتے ہوں، جہاں من چاہے فیصلے کرانے کی لوگوں کو عادت ہو، وہاں پر انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ چلے ہمارے ہاں تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے، لیکن وہ جو ممالک جن کو ہم ترقی یافتہ اور مہذب ممالک کہتے ہیں اور اپنے سامنے جن کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان ممالک میں کیا فیصلے ہمیشہ حق و انصاف کے مطابق ہوتے ہیں؟ بسا اوقات وہاں پر تو ایسا ظلم ہوتا ہے کہ جس پر یہاں پر بھی لوگ شرما جاتے ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو ذرا عراق کی مثال سامنے رکھ لیجئے کہ جہاں پر یہ مہذب ممالک فیصلے کر رہے ہیں کہ عراق کے پاس بڑے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، اگر اس کو لگام نہ ڈالی گئی، اس سے ہتھیار نہ لیے گئے تو دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور اس طرح یہ سٹوری فیبریکیٹ کر کے، یہ کہانی ڈال کے جناب اس کے خلاف وہ کاروائی کی گئی۔ لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے اس جنگ میں، اور وہ جو لاکھوں لوگ بیچارے اس کا شکار ہوئے وہ تو اپنی جگہ، 4-5 لاکھ وہ بچے جو غذائی قلت کی وجہ سے، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے، ان کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ کاروائی کی گئی اور اس خوبصورت ملک کو کھنڈر بنا دیا گیا اور لاشوں سے اٹ گیا، اس کے بعد جب وہاں کوئی ایسا ہتھیار نہیں ملا جس کا شور مچایا گیا تھا، تو کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان کا کوئی نمائندہ آ کے کسی ٹی وی چینل پر آ کر معذرت کر لیتا، جی ہم سے غلطی ہوئی، مس کیلکولیشن ہوئی، کچھ غلط اطلاعات تھیں، ہم معذرت خواہ ہیں۔ مسلمانوں، تمہارا خون اتنا ارزاں ہے کہ لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا جائے، کوئی معذرت کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ معاف کیجئے، میں انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف چلا گیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انصاف جب نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے کے اندر معاشرے میں بغاوت ہوگی۔ ہمارے ہاں آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ ڈاکو یا کوئی باغی، وہ ان کے بارے میں یہی پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں جاگیردار، فلاں وڈیرا، فلاں صاحب اقتدار، وہ اس نے یہ ظلم کیا تھا۔ جب یہ لوگ گئے عدالت میں انصاف لینے کے لیے، وہاں بھی ان کو انصاف نہیں ملا، وہاں پر بھی فیصلے ہوئے تو انہی لوگوں کے حق میں ہوئے، تو اس کے ری ایکشن کے طور پر، رد عمل کے طور پر وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اچھا جی پھر ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں قانون، ہم خود اپنا حق لیں گے اور انصاف کریں گے، اور پھر وہ جو مظلوم تھے وہ ظالم بن جاتے ہیں اور باغی اور سرخے سامنے آتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ یہاں پر مذہب کا کردار شروع ہوتا ہے۔ مذہب بتاتا ہے کہ اگر تم مظلوم ہو تو ظالم مت بنو، اگر تمہیں اس عدالت سے حق نہیں ملا، انصاف نہیں ملا، تو ایک عدالت اور بھی ہے، اور اس عدالت میں ظلم نہیں ہوگا، وہاں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، وہاں کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، وہاں کسی مظلوم کے، کسی بے گناہ کے گلے میں پھندا فٹ نہیں کیا جائے گا، اور وہاں پر کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی، وہاں پر رشوت کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، وہاں پر مجرم کو سزا مل کے رہے گی، وہاں ظالم کی رسی دراز نہیں ہوگی، وہاں مظلوم کی حق رسی ہوگی، داد رسی ہوگی۔ اگر اس عدالت پر یقین ہو تو پھر یہاں بغاوتیں نہیں ہوں گی، یہاں پر قانون کو ہاتھ میں لے کر ظلم کا بازار گرم نہیں کیا جائے گا، یہ دنیا بہرحال رہنے کی جگہ محسوس ہوگی۔ یہ مذہب کا کردار ہے۔ اب یہاں پر ایک مسلمان کے لیے 2 سوالوں کے جواب ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ آدمی کے ذہن میں خلش رہے گی۔ آدمی سوچے گا کہ بھئی جب اس عدالت میں مجرم کو سزا مل کے رہے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی رشوت کام نہیں آئے گی، کوئی رعایت نہیں ہوگی، تو پہلی بات تو یہ بتائیں کہ ہمیں جو مولوی کہتے ہیں اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، تو اس توبہ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو جو مجرم ہے اسے سزا تو ملے گی، پھر توبہ کرے نہ کرے، استغفار کرے نہ کرے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی
تو پھر ہمیں جو بتاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، شافع محشر ہیں، وہ شفاعت فرمائیں گے، اور بہت ہم اہل سنت خاص طور پر آقا کریم کی شفاعت کے سہارے ہم زندگی گزار دیتے ہیں، تو پھر شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ مجرم کو سزا تو ضرور ملے گی۔ ان دو سوالوں کے جواب اگر مل جائیں تو ہمارے لیے ایمان کی پختگی کا باعث ہوگا، اور اس سے شکوک و شبہات کا ازالہ ہوگا۔ میں عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ سمجھیے، دیکھیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اگر خدا نہ خواستہ میں نے کسی شخص کا حق مارا ہو، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، تو مجھے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن کیا خیال ہے آپ کا، جس شخص کا حق میرے ذمے ہو، اگر اس شخص کو یہ اختیار دیا جائے کہ تیری مرضی ہے، تو اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے، تو یہ مناسب ہے یا غلط ہے؟ جس شخص کا حق مارا گیا اسے آپ یہ اختیار دے دیں، اور میں حقیقی اختیار کی بات کر رہا ہوں۔ اختیار تو یہاں بھی دیتے ہیں، کسی کو کہہ دیا ہاں بھائی تیری مرضی، چاہے تو معاف کر چاہے تو نہ کر، لیکن ساتھ ہی ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں، کر معاف ورنہ ایسی کی تیسی۔ میں اس اختیار کی بات نہیں کر رہا، بلکہ حقیقی اختیار کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ اختیار نہ دیا جائے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ دیکھیں نا، اگر فرض کیجئے اولاد نے والدین کا حق مار لیا، یا آپ کے کسی پیارے نے، کسی محبوب ہستی نے، کسی بہت عزیز شخص نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، تو آپ اب دو مشکلات میں ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے اپنے کسی عزیز نے یا اولاد نے آپ کا حق مار دیا، دوسرا یہ کہ آپ کی وجہ سے آپ کے اس اولاد کو یا اس پیاری ہستی کو سزا مل رہی ہے، آپ معافی نہیں کر سکتے، وہ مشکل ہو جائے گی۔ تو جس شخص کا حق مارا جائے، اگر وہ کسی کو معاف کرنے کا اس کو اختیار ہو تو یہ رحم ہے۔ اور یاد رکھو کہ ظلم کے خلاف رحم نہیں ہے، ظلم کے خلاف عدل ہے، رحم ظلم کے خلاف نہیں۔ تو اگر کسی کو یہ اختیار دے دیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ یہ عین عدل و انصاف کے مطابق ہے۔ یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یاد رکھیے کہ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ جو حقوق اللہ ہے وہ اللہ کا حق، وہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو نہ کرے، وہ اس کی مرضی، وہ اس کا اختیار۔ لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے۔ اچھا، حقوق اللہ کے حوالے سے لوگ ماشاءاللہ آج کل دانشور اینکر پرسن سے بڑھ کر آج کل دانشور کون ہے، وہ لوگوں کو پٹی پڑھاتے ہیں کہ حقوق اللہ کی فکر نہ کرو، وہ تو اس نے معاف کر ہی دینے، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ ستار، وہ تواب، وہ غفار، وہ تو معاف کر دینے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، ساری کائنات اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور تمام کائنات اس کی منکر ہو جائے، اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے اپنے حق تو اس نے معاف کر ہی دینے ہیں، ان کی تو فکر کرو ہی نہیں، بس فکر کرو تو حقوق العباد کی کرو۔ معاف کیجئے، یہ بھی شیطان کا مکر ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ چاہے گا تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا، لیکن وہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا نا، لیکن وہ کیوں چاہے گا؟ اگر ہم نے اس سے رو لگائی ہوگی تو چاہے گا نا، اس سے اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا ہوگا تو چاہے گا نا، ہمارے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا ہوگا تو وہ چاہے گا نا معاف کرنا، اگر ہم نے اس کے در رحمت پر دستک دی ہوگی تو چاہے گا نا۔ لیکن اگر ہم نے نافرمانی بھی کی ہو اور سرکشی اور بغاوت کر رہے ہوں، دلوں میں خدا کا خوف بھی پیدا نہ ہوا ہو، اور ہم گناہ بھی کریں اور اصرار بھی کریں اس پر، اور اس کے لیے جسٹیفیکیشن، اس کے لیے جواز پیش کریں، اور ہم رب کی رحمت کی بجائے اس کے قہر و غضب کو دعوت دیں، پھر وہ کیوں چاہے گا؟ اگر وہ چاہے گا تو اپنے حقوق ضرور معاف کر دے گا، لیکن اس کی چاہت کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس بندے کا حق کسی نے کھایا ہے۔ یہاں پر ارباب اقتدار و اختیار کا کام کیا ہے؟ کسی کی زمین ہتھیا لی، رقم دبا لی یا عورت بھگا لی، اور پھر مونچھوں پہ تاؤ دے کے، گردن اکڑا کے، سینہ تان کے تڑی بھی لگا رہے ہیں کہ ہم سے کون پوچھنے والا ہے، پولیس بھی ہمارے دروازے پہ نہیں آ سکتی، صاحبان اقتدار و اختیار بھی ہم سے نہیں پوچھ سکتے، وہ تو ہماری خوشامد کرتے ہیں۔ یہاں پر اپنے آپ کو تمام چیزوں سے بالاتر سمجھنے والے جب اس عدالت میں حاضر ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ جن کو کمی کمین سمجھ کے بے وقت بے حیثیت جان کے خاطر میں نہیں لاتے تھے، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ وہاں معلوم ہوگا۔
حضرات مکرم،